یہ مضمون کسی حدیث میں وارد ہوا ہے۔ اول تو چوری خود ہی کسی قدر ذلت کی چیز ہے اور چوری کو کسی حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ پھر چوری میں بھی اس حرکت کی بدترین چوری ارشاد فرمایا ہے کہ رکوع اور سجدہ کو اچھی طرح نہ کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ارشاد فرمایا کہ اس وقت علم دنیا سے اٹھائی جانے کا وقت منکشف ہوا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم ہم سے کسی طرح اٹھایا جائے گا؟ ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور اپنے اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اسی طرح اپنے اولاد کو پڑھائیں گے اور سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تجھے بڑا سمجھدار خیال کرتا تھا، یہ یہودی و نصرائی بھی تو توریات انجیل پڑھاتے ہیں، پھر کیا کارآمد ہوا؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے دوسری صحابہ اکرم رضی اللہ عنہ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے جا کر یہ قصہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ سچ کہتے ہیں، اور میں بتاؤں کہ سب سے پہلے کیا چیز دنیا سے اٹھائیں گے؟ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھایا جائے گا، تو دیکھے گا کہ پھر بھری مسجد میں ایک شخص بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں، وہاں بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھایا جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس نماز کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے جس میں رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا جائے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آدمی 60 برس تک نماز پڑھتا ہے مگر ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی کہ کبھی رکوع اچھی طرح نہ کرتا ہے تو سجدہ پورا نہیں کرتا، سجدہ کرتا ہے تو رکوع پورا نہیں کرتا۔ حضرت مجاہدہ ضلائف ثانی نور اللہ مرکزہ نے اپنے مکاتب خطط میں نماز کا اہتمام پر بہت زور دیا ہے اور بہت سے گرامی ناموں میں مختلف مضامین پر بحث فرمائی ہے۔ ایک گرامی نام میں تحریر فرماتے ہیں کہ سجدہ میں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملانے کا اور رکوع میں انگلیوں کو علیحدہ کرنے کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ شریعت نے انگلیوں کو ملانے کا کھولنے کا حکم بے فائدہ نہیں فرمایا ہے، یعنی ایسے معمولی آداب کی رعایت بھی ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی جگہ نگاہ کی جمائے رکھنا اور رکوع کی حالت میں پاؤں پر نگاہ رکھنا اور سجدے میں جا کر ناک پر رکھنا اور بیٹھنے کی حالت میں ہاتھوں پر نگاہ رکھنا نماز میں خشوع کو پیدا کرتا ہے اور اس سے نماز میں الجماع نصیب ہوتی ہے۔ جب ایسے معمولی آداب بھی اتنے اہم فائدے رکھتے ہیں تو بڑے آداب و سنتوں کا روایت تم سمجھ لو کہ کس قدر فائدہ بخش ہوگا۔ الحمدللہ۔